الحمد لله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، معاش، اقتصاد دنیا کا چلتا پھرتا اس وقت کا ہتھیار ہے. معاشی نظام، اقتصادی نظام. آج میدانوں میں جنگیں نہیں ہوتی، اس کے لیے اقتصادی جنگیں ہوا کرتی ہیں. معیشت کی بنیاد بن رہی ہے قوموں کے ٹکرانے کی، ملکوں کے ٹکرانے کی. اقتصادی نظام، معاشی نظام، یہی وہ نظام اور یہی وہ ہتھیار ہے جو مسلمانوں کی ایمانوں پر بھی حملہ آور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی دی ہوئی وحی کی روشنی تھی. بہت دور سے دیکھتے تھے تو امت کو سبق یہ دیا کہ اس فقر سے بھی پناہ مانگی جو فقر اسے کفر کی طرف لے جائے، اور اس دولت سے بھی پناہ مانگی جو اسے فتنے میں مبتلا کر دے. اس فقر سے بھی پناہ مانگی جو اسے کفر کی طرف لے جائے. اس دولت سے بھی پناہ مانگی جو اسے رب سے دور کر دے، آخرت سے دور کر دے، فتنے میں مبتلا کر دے. اس سے بھی پناہ مانگی. کہیں تو اللہ کے کلام نے کہا وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. کہا کلوا من الطیبات، جاؤ حلال کھاؤ. کہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دولت بھی حسنہ ہے. کہیں دوسرا رخ بھی دکھایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ رخ بھی دکھایا. اور کہیں یہ بتایا کہ واللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہیں یہ بھی فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں اب فقر کا ڈر نہیں ہے، اس دولت کی وسعت کا ڈر ہے جو تمہارے دلوں میں گھر کر جائے اور تم اس دولت کے اکٹھا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور وہ دولت تمہیں دنیا ہلاک کر دے جیسے اس دنیا نے پہلوں کو ہلاک کیا. تو یہ معاش، یہ اقتصادی نظام جس پہ اس وقت دنیا کی جنگیں چل رہی ہیں، ملک قومیں بہم دستے گریبان ہیں. کفر کے پاس مسلمانوں کی ایمان ہتھیانے کا بڑا ہتھیار ہے. تو اللہ کا نبی اسے یوں ہی چھوڑ کے کیسے جا سکتے؟
پیارا نبی اتنا خوبصورت نظام دے کر گیا، یہ معاشی نظام، اتنا خوبصورت زندگی کا طریقہ اس سلسلے میں سلجھا گئے کہ دنیا میں آدمی رہبانیت سے بھی بچ جائے گا کہ کسی غار میں جا کر ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے بیٹھ جائے، اس کی بھی نبی کی شریعت میں گنجائش کوئی نہیں۔ وہ ایسی خوبصورت تعلیم ہے کہ اس دنیا میں، ان گلیوں میں، ان بازاروں میں رہ کر بھی اپنے اللہ کا قرب بھی پالے گا، اپنے اللہ سے تعلق بھی بنا لے گا۔ ایک تو کفر کے معاشی نظام اور اقتصادی نظام اور مسلمانوں کے اقتصادی اور معاشی نظام کا بنیادی فرق ہے۔ کفر کی معاشی نظام اور ترقی ان کی زندگی کی سب سے بڑی منزل، زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد معاشی ترقی، وسائل اکٹھا کرنا، یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی غرض و آیا ہے۔ مسلمان معاشی سلسلے میں، اقتصادی سلسلے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں اپنے اللہ کی رہنمائی میں، اپنے نبی کی ہدایت میں، کہ معاشی سلسلہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد تک پہنچنے کی جو شاہراہ دنیا ہے، اس دنیا کی ضروریات ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ شاعرہ اس دنیا سے گزر کے جاتی ہے، اس دنیا میں مال کی ضرورت ہے، اس درجے کی اس مال کی ضرورت کوئی پورا کرتا رہے، یہ اس کا مقصود منزل نہیں ہے، زندگی کا مقصد نہیں۔ اب اس مقصود تک پہنچنے کے لیے جتنی ضروریات جائز حدود میں رہ کر، وہ بھی جائز حدود میں رہ کر اعتدال کے ساتھ پوری ہو سکے، وہ اس کے لیے دنیا کا یہ مال مبارک ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا کہ جو شخص رزق حلال کمائے کہ کسی کے سامنے میں ہاتھ نہ پھیلاؤں، میرے بچے کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہوں، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خائی کر سکوں، اس لیے وہ رزق حلال اس حد تک، اس نیت سے، اس ارادے سے، اپنی صرف ضروریات پورا کرنے کے لیے وہ رزق کماتا ہے کہ اللہ کے دربار میں یوں اٹھے گا جیسے اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پھر یہی ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ عنہ، کوئی شخص رزق حلال کماتا ہے، حرام نہیں، حلال کماتا ہے، لیکن اس لیے کماتا ہے کہ اسٹیٹس بڑھ جائے اور لوگوں میں اس کی واہ واہ اور شہرت ہو جائے، ریا اور نام و نمود کے لیے وہ مال کو اکٹھا کرتا ہے، وہ اس حال میں اللہ کے دربار میں اٹھے کہ اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو اللہ ایمان کی دولت دے دے اور روزی اتنی دے جو اس کی ضرورت پوری کر دے اور پھر وہ اس پہ راضی ہو جائے تو یہ شخص جنتی ہے، یہ دنیا کا بہترین آدمی ہے کہ جسے اللہ ایمان کی دے دے، بقدر کفایت روزی دے دے اور اس پر اسے قناعت دے دے، دل سے اس پہ راضی ہو جائے، فرمائے دنیا کا بہترین آدمی۔ اس لیے کہ مسلمان کے ہاں معاشی ترقی اور اقتصادی ضروریات یہ محض ایک مقصد تک کے لیے ہیں کہ وہ مقصد جتنے اس مقصد میں ضرورت پوری ہو جائے، اصل اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بعض نادان اس معاشی نظام کو اور اس اسلام کی اس خوبصورت
ہدایت کو فراموش کر دیتے ہیں، تو بس اوقات عین نماز کے وقت جب وہ رزق حلال کما رہے ہوں اور ان سے کوئی کہہ دے میاں اللہ نے بلایا ہے، تو بڑی سادگی سے جواب دیتے ہیں بھائی یہ بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو عبادت ہے۔ یہ اسی بنیادی فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے اور جہالت اور ندانے کی وجہ سے یہ جواب نکلتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ ارے میاں یہ عبادت تو اس وقت عبادت ہے جو رب کی رضا کے جو اصلی مقاصد ہیں اس کے لیے یہ معاون بنے، یہ مددگار بنے۔ جہاں اس راستے میں یہ رکاوٹ آ گئی، یہ تو فطرہ ہے، عذاب ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ معاشی مصروفیات کوئی زندگی کا مقصود نہیں ہے، اور اس کے معاشرے اور سوسائٹی میں وہ آدمی کوئی صاحب مرتبہ نہیں جو معاشی طور پہ بہت بلندی پر ہے، بلکہ اس کے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر صاحب عزت اور صاحب مرتبہ اور معزز وہ شخص ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کی سوسائٹی کے اندر یہ شخص معزز ہے۔ اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا، ابو بکر تو ہمارا ایسا سردار ہے کہ جس نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے، اور یہ سرداری اور یہ اعزاز اس شخص کے لیے کہا جا رہا جس کے جسم پر لباس بھی کوئی نہیں، گھر بھی اپنا کوئی نہیں، معاشی حالت یہ ہے کہ کئی دن اس پر فقر و فاقہ کے گزر جایا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی تھی، ان کے ہاں یہ دنیا کے سونے چاندی کا اکٹھا ہونا یہ صاحب مرتبہ یا خوش نصیب ہونا نہیں، بلکہ اگر وہ مقصود اصلی زندگی کے مقاصد میں بلند ہے تو مسلمان سوسائٹی میں وہ معزز ہے، اور وہ خوش نصیب حضرت بلال تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ معزز شخص ہے۔ تو میرے عزیزو، کفر کے ہاں جو معاشی نظام اور ان کی سوچ ہے اور مسلمانوں کے ہاں جو معاشی سوچ ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ ان کے ہاں منتہی نظر، ان کی ساری علم و دانش اور ان کی ساری تعلیمی مقاصد اور ان کی ساری دوڑ دھوپ اور ان کی اولادوں کی ساری محنتیں اور ان کی ساری دانشگاہوں کی فکریں اور ان کی ساری تعلیمی اداروں کا نصاب وہ اس کے گرد گھومتا ہے کہ معاشی طور پہ وہ کتنے ترقی پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا معاشی نظریہ یہ ہے جو اللہ کا نبی بتا کر گیا ہے، اور جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے انسانیت کو بتایا، مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارے لیے یہ معاشی ضروریات اس حد تک کہ تم مقصد کو اچھے طریقے سے پالو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یوں کی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی، وبارک لی فی، اے اللہ جو آپ نے مجھے دیا ہے اس پر تو مجھے قناعت نصیب فرما دے اور اس میں برکت بھی دے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی۔ اللہ مجھے اپنی ذات پہ ایسا ایمان، اعتماد، یقین نصیب فرما دے کہ جو آپ میرے لیے معیشت کا سلسلہ جتنا مقدر کر دیں میں دل سے اس پہ راضی ہو جاؤں، میں اس پہ دل سے راضی ہو جاؤں۔ تو میرے عزیزو، اگر مسلمان اس نقطے پہ آ جائے کہ میری زندگی کا اصل مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، معاشی ضروریات میں لگنا اس مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، پھر اسے لقمہ حلال نصیب ہو سکتا ہے،
پھر یہ حلال پہ قناعت کر سکتا ہے، پھر یہ حلال پہ اکتفا کر سکتا ہے۔ ایک دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس شخص نے ایک قمیض پہنی 10 درہم کی ہے، 1 درہم حرام کا ہے، جب تک پہنے رکھے گا اس میں اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی، عملاً دکھایا، اور فرمانے لگے کہ اللہ کی پناہ میرے کان بہرے ہو جائیں، میرے کان بہرے ہو جائیں اگر یہ بات میں براہ راست اللہ کے نبی سے نہ سنتا، میرے کان بہرے ہو جائیں اگر یہ میں بات براہ راست اللہ کے نبی سے نہ سنتا تو پھر میرے عزیزو، جو لقمہ اس کے مقصد میں رکاوٹ بن جائے وہ اس کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ جو لقمہ اور جو روپیہ اور جو پیسہ اس کی عبادت کا سارا نظام اس کو اس سے محروم کر دے، اسے کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ بنیادی فرق ہے کفر اور مسلمانوں کے درمیان معاش کے سلسلے میں۔ اس لیے مسلمان اپنے معاش کے سلسلے میں یہ اصول پیش نظر رکھتا ہے کہ رزق حلال قناعت کے ساتھ، رزق حلال قناعت کے ساتھ، اور اس کا خرچ ضروریات میں اور اس کا بچنا فضولیات سے۔ اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں کا سارا معاشی نظام ان 2 کلمات کے اندر ہے کہ بقدر ضرورت حلال کماؤ، ضروریات میں خرچ کرو، فضولیات سے بچو۔ بقدر ضرورت حلال کماؤ، ضروریات میں خرچ کرو، فضولیات سے بچو۔ اور سچ یہ ہے کہ آج حلال پہ اکتفا اس لیے بھی نہیں ہوتا، قناعت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ اب فضولیات ضروریات بن گئی ہیں۔ فضولیات ضروریات بن چکی ہیں، اور اس قدر اسراف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مال کے 3 بڑے نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ جب اس کی محبت آتی ہے تو اس کو حلال رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور فرمایا کوئی ہمت کر کے حلال رکھ بھی لے تو اس کو حلال میں خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جب دولت آتی ہے تو بہت ساری فضولیات بھی سوچتی ہیں، اسراف بھی ضروریات بن جاتا ہے، اعتدال نہیں رہتا خرچ کرنے میں، اور فرمایا یوں اللہ کو ناراض کرتا ہے اسراف کر کے۔ دیکھیے نا دولت سے کیا کیا گل کھل رہے ہیں، اور کیسی کیسی گندگیاں گھروں کے اندر آ چکی ہیں، اور رسم و رواج کی شکل میں شادیوں کا کیا منظر ہے۔ یہ ساری بےہودگی سوچتی اس لیے کہ دولت بہت آ گئی، پیسہ بہت آ گیا۔ تو فرمایا کہ اگر حلال کما بھی لے تو اسے حلال پہ خرچ کرنا مشکل ہے، اور فرمایا اگر ہمت کر کے حلال کما لے، حلال پہ خرچ کر لے، لیکن یہ دولت اسے ہر وقت اپنی طرف مشغول تو رکھتی ہے، اللہ کے دھیان سے محروم رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا اتنا پھیلاؤ ہے، اتنا پھیلاؤ ہے کہ صبح شام اسی میں لگایا ہے، اور نادانوں نے یہ سبق پڑھ لیا کہ جی یہ بھی عبادت ہے۔ نانا میرے عزیزو، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اسی قدر عبادت ہے جب حلال ہو اور اس پہ قناعت ہو، اور مقصود اصلی اپنے اللہ کو راضی کرنے میں یہ معاون اور مددگار بنے، اپنی آخر سنوارنے میں یہ مددگار بنے، اتنا حلال ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق سکھایا، اللہم قنعنی فیما رزقتنی وبارک لی فی، اے اللہ جتنا دیا ہے مجھے قناعت نصیب فرما دے۔ سبقت، مقابلہ، اسٹیٹس تقوی میں، عبادت میں،
آخرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں یہ میدان ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ میدان ہے آگے بڑھنے کا. کون کس سے آگے بڑھتا ہے، کس سے آگے بڑھتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ معاشی نظام، معاشی سلسلے اور یہ معاشی ضروریات مقصد کے پہنچنے میں اور مقصد کے حصول میں معاون اور مددگار رہے، تب تو یہ ٹھیک ہے، تب تو اس کی اجازت ہے، کسی درجے اس کی ترغیب ہے، کسی درجے اس کا حکم ہے. اور اللہ نہ کرے اگر یہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اور اس کی یاد اور ذکر سے محروم کر دے تو یہ ہلاکت کا باعث ہے. اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال بھی نصیب فرما دے اور قناعت بھی نصیب فرما دے اور برکت بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.